السلام علیکم جی، میں ہوں نجم الحسن باجوہ۔ ویورز، خبر یہ ہے کہ جو بائیڈن کو عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جو بائیڈن جو کہ امریکی نئے صدر ہیں، اب انہیں پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی شروع میں جب وہ دورہ صدارت ان کا شروع ہوا تھا تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس خطے میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی بڑی دھمکیاں لگائی تھیں کہ ڈو مور ہو کرنا ہوگا، جس پر عمران خان نے ایک بڑا تگڑا ٹویٹ رپلائی میں کیا تھا، اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ خاموش ہو گئے تھے۔ تو ڈرامیٹکلی یہ ہوا کہ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایک دم سے تبدیل ہو گئے۔ پھر جب وزیر اعظم عمران خان کو انہوں نے بڑا اچھے سے ریسیو کیا تو انہیں اندازہ تھا کہ عمران خان کتنا پاورفل آدمی ہے۔ عمران خان بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کی میں بات کروں کہ کتنا طاقتور انسان ہے جو بھی وزیر اعظم پاکستان ہوگا۔ تو اب ایک بار پھر سے جو بائیڈن کو عمران خان جو بائیڈن کو اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ عمران خان کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہوا کیسے ہے یہ میں آپ کو ذرا اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ویورز، جب جو بائیڈن آئے تو جو انہوں نے سب سے پہلے کام کیے، ان سب سے پہلے کاموں میں ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو افغانستان کے جنگجوؤں کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے اس کو ہم ریوزٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، جب ریوزٹ کا انہوں نے کہا اس کے بعد ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی افغان جنگجوؤں میں بھی، اسی طرح سے پاکستان میں بھی، چونکہ پاکستان نے اس پوری سچویشن کو اینکر کیا تھا۔ پاکستان نے ان دونوں کو بٹھا کے مین فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اندازہ تھا کہ عمران خان کتنا طاقتور آدمی ہے، بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کتنی طاقت ہے پاکستان میں، انہیں پتا تھا، اس لیے تو وہ پاکستان کی منت ترلے کر رہا تھا، کیونکہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی جو ہے وہ یہاں پر اس کی مدد کے بغیر یہ کام ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اب جو بائیڈن چکے آئے تو انہوں نے ان کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب ہم افغان جنگجوؤں کے ساتھ اگر معاہدے کو ریوزٹ کرتے ہیں تو پھر نیا معاہدہ کیا ہوگا، اس کی نئی شرائط کیا ہوں گی، جو ریئیکشن یہاں سے آئے گا وہ کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر ایک پورا آرٹیکل چھپا ہے، اسے یہ ڈان اخبار نے بھی چھاپا ہے آج سارا، لیکن اس کو جب ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر بارنیٹ آر روبین، یہ اوباما انتظامیہ کے سابق مشیر ہیں، یعنی کہ اوباما انتظامیہ سمجھ لیں کہ آپ بائیڈن انتظامیہ نا، چونکہ بائیڈن جو تھے تب نائب صدر تھے جب اوباما صدر تھے، تو یہ انہی کی انتظامیہ کا ایک پرانا مشیر ہے۔ اس نے اس بات کو کھل کے بیان کیا ہے اور مسٹر جو بائیڈن کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوگا، آپ کو بات کرنی ہوگی۔ کیسے، بتاتا ہوں۔ جو پہلا معاہدہ ہوا، وہ پہلا معاہدہ بھی جو افغان جنگجوؤں کے ساتھ امریکہ کا ہوا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پاکستان کو کہا، کیونکہ وہ مان تو رہے نہیں تھے، ان کی بات نہیں سنتے تھے، اب اس کو کرنا ہے ریوزٹ۔ تو ریوزٹ میں نئی شرائط کیا ہوں گی؟ اگر تو ڈونلڈ ٹرمپ والی ساری شرائط ہی ہیں تو پھر تو کام بڑے آسانی سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے یار، وہ پہلے بات ہوگی تھی، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی تو پھر نکل جائیں گے، لیکن مسٹر جو بائیڈن کیا کہتے ہیں؟ مسٹر جو بائیڈن یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری فوج کو افغانستان سے نہیں نکلنا چاہیے، اور ان کے پیچھے وہ جرنیل کھڑے ہیں جنہیں میں ہاکس کہتا ہوں اور ہمیشہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر انہیں اپنی فوج وہاں پہ رکھنی ہے اور کوئی ایک بڑے سکیل پہ جنگ بھی شروع نہیں کرنی ہے تو پھر افغان جنگجوؤں کے ساتھ ڈیفینیٹلی کوئی نئی بات چیت کرنی پڑے گی۔ نئی بات چیت کرنے کے لیے عمران خان سے زیادہ سوٹیبل بندہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یا پاکستان سے زیادہ سوٹیبل بندہ یا پاکستان سے زیادہ سوٹیبل ملک ہے ہی کوئی نہیں ہے جو کہ امریکیوں کو بٹھا سکتا ہے ٹیبل پہ افغان جنگجوؤں کے ساتھ۔ لیکن دو شکایتیں ہیں پاکستان کی، دو چیزیں ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی جان ہم تب بیٹھیں گے آپ کے ساتھ، بات تب کریں گے جب ہماری ان دو چیزوں کو اشور کیا جائے گا، اور یہ اسی بندے نے لکھا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا، جس کا نام رابرٹ ہے، ڈاکٹر بارنیٹ آر روبین۔ تو یہ جو بارنیٹ ہے، اس نے یہ کہا کہ پاکستان دو چیزوں کے اوپر بات کرے گا۔ نمبر 1، وہ یہ کہے گا اس پورے پروسیس سے بھارت کو کھلی بلی کرائیں، بھارت کو جو ہے وہ اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وہ زلمے خلیل زادے جب یہاں پہ آتے تھے، جو ان کے مشیر تھے، اور یہاں پہ آ کے جب وہ بات کرتے تھے تو بھارت نے اس کو بڑا شدت سے محسوس کیا، اور ان کی اخباروں نے کہا کہ پاکستان نے کونی مار کے پورے افغان پیس پروسیس سے انڈیا کو باہر نکال دیا۔
تو پاکستان کا کہنا یہ ہے, عمران خان یہی کہیں گے کہ بھائی جان ہم آپ کی نئے معاہدے پہ بھی بات کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلا کام بھارت ہوگا کھلی ولی. دوسرا معاملہ جو انہوں نے یہ کہا, بارنیٹ نے کہا کہ اگر جو بائیڈن نے ان دو چیزوں کو نظر انداز کر دیا تو پھر پاکستان کے ساتھ بیٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا, پاکستان بات نہیں کروائے گا اور پھر امریکہ پھنس جائے گا یہاں پہ, اور بہت بری طرح سے پھنس جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر پاکستانی طالبان ہیں جو یہاں پر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں, اس کو آپ کو ماننا ہوگا اور ان کے خلاف حکمت عملی اپنانا ہوگی. اگر آپ انہیں نظر انداز کریں گے تو پھر ہم آپ کو بھی کہیں کہ آپ بھی کھلی ولی ہو جائیں, آپ کی بات بھی ہم نہیں مانیں گے. یہ دو بڑے کنسرنز ہیں جو کہ پاکستان کے ہیں, صرف اینکر کرنے کے لیے سچویشن کو. جو افغان جنگجوؤں کے کنسرنز ہیں وہ تو اور ہیں, افغان جنگجوؤں کے 2-3 بڑے کنسرنز ہو گئے, اور اس میں انہوں نے حل بھی بتا دیا ہے کہ اگر پاکستان بیٹھے گا تو پھر یہ حل بھی ہو سکتا ہے. مطلب کہ مثال یہ ہے کہ اگر جو بائیڈن یہ چاہتے ہیں کہ اگر ابھی ہماری فورسز نہ نکلیں, امریکن فورسز ابھی یہاں پہ رہیں انٹل اور انلیس وہ نئی انتظامیہ, چونکہ یہ گورنمنٹ تو رہے گی نہیں, نئی انتظامیہ یا نئی گورنمنٹ کو ہمیں پتہ ہے, وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو افغان جنگجو ہیں ان کی نئی گورنمنٹ آئے گی, کیونکہ ڈیفینیٹلی جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی یا جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے. تو جو بائیڈن اگر یہ چاہتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ کی ٹرانزیشن تک وہ وہیں پہ رہیں, یعنی کہ امریکی فوجی وہیں پہ رہیں, تو پھر انہیں یہ کرنا پڑے گا, انہیں جو افغان جنگجو ہیں, افغان طالبان ہیں, انہیں ایشورٹی دینی پڑے گی. انہیں ایشورٹی دینی پڑے گی کہ بھائی جان ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تب جو ہے وہ تب تک ملک چھوڑ دیں گے. اس کے لیے گارنٹر کون ہوگا؟ سب سے پہلے پاکستان, پھر یہاں پر رشیا اور وہ تمام ممالک جو کہ اس خطے کی طاقتیں ہیں, جیسے کہ چائنا, رشیا, پاکستان, پھر ایران کا بڑا کردار ہے. اگر یہ سارے ملک گارنٹی دیں گے تو پھر طالبان یا افغان جنگجو ان سے مزید بات کر سکتے ہیں. اور اس سچویشن میں بھی امریکہ کو جس بندے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس بندے کا نام ہے عمران خان. اینڈ اگین میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ انہی کے انتظامیہ کے جو پرانے بندے ہیں جن کا نام بارنیٹ ہے, ڈاکٹر بارنیٹ آر روبین, یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, اور یہ جو بائیڈن کو سمجھا بھی رہے ہیں, اور یہ انہیں مطلب خبردار بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ نے لائٹ نہیں لینا. یہ پاکستان یوسف رضا گیلانی والا پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان جو ہے وہ زرداری والا پاکستان نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اوباما نے کیا لکھا اپنی کتاب میں؟ انہوں نے یہ لکھا, جب ہم نے یہاں پہ اسامہ کو مارا یا مبینہ طور پر مارا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے مشکل کال میرے لیے زرداری کو کرنا تھی, کیونکہ میں اگر زرداری کو کال کر کے یہ کہتا تو مجھے پتا کہ بہت زیادہ سخت ری ایکشن آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان ایکسپیکٹڈلی جب میں انہوں نے کال کی تو ہی واز اوکے, وہ کو بڑا مطلب وہ انہوں نے کوئی ہارش ری ایکشن نہیں دیا. لیکن اب انہیں پتا ہونا چاہیے, جو بائیڈن شاید وہی پاکستان دے چکے ہیں, اسی طرح سے یوسف رضا گیلانی اور زرداری سے ملے تھے, اب وہ پاکستان نہیں ہے, اب یہاں پر خان اور باجوہ کا پاکستان ہے. اور خان اور باجوہ کا جو پاکستان ہے وہ طیارے گرا دیتا ہے, وہ جھکتا نہیں ہے, وہ طیارے بھی گرا دیتا ہے اور پائلٹ کو چائے بھی پلا دیتا ہے. اس بات کا جو ہے وہ اندازہ جو ہے وہ یہ جو بارنیٹ ہیں وہ کروا رہے ہیں جو بائیڈن کو. اینڈ اگین اگر اس پوری پروسیس کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے سو پھر عمران خان کی ضرورت ہے, اور آج نہیں تو کل یہ جو امریکہ کا دا مائٹی سپر پاور والا ایک ماسک ہے اتار کے انہیں منت ترلا کرنا پڑے گا کہ بھائی جان آپ تھوڑا سا حضور مہربانی کریں. تو دیکھتے ہیں آپ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر انہیں اپنی سلامتی عزیز ہے پھر تو پاکستان سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا. سلامتی سے مراد یہ ہے, یہ نہیں کہ ہم ماریں گے, لیکن جہاں سے 20 سال پہلے مر رہے ہیں 20 سال اور مرتے رہیں گے افغانستان میں. ویل دس از اٹ فرام ٹوڈیز ایپیسوڈ. پسند آیا ڈو لیٹ می نو, کمنٹ سیکشن میں جائیں, کمنٹ کریں, ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.